تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے میرے مومنوں میری مدد کرو، یعنی میری دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم اس وقت جس دور میں گزر رہے ہیں، ایک انفرادی سطح سے لے کر، ایک گھر سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر شہر تک، اور شہر سے لے کر ملکی سطح پر کیا اللہ کی دین کی مدد ہو رہی ہے یا اللہ کی دین کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اللہ فرما رہے ہیں کہ میری دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم بھی جماؤں گا۔ جملہ مسلمین پوری عالم اسلام میں عمومی طور پر اور خاص کر پاکستان کے مسلمان خاص طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن عملاً جب میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو جملہ مسلمان ایک اسلام پر نہ چلنا ہوتا ہے اور ایک اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہم جس رخ پر جا رہے ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ، بعض گھرانے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اکثر گھرانے اللہ کی دین کے اپوزٹ مخالف میں چل رہے ہیں۔ ہر گھر میں دیکھ لیں آپ، دین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور گھر سے لے کر کے محلے تک ایک معمولی اشتہار بھی، وہ اشتہار جو ٹی وی پر آتا ہے، وہ اشتہار نہیں ہوگا جس کے ساتھ برہنہ لڑکی نہیں ہوگی، برہنہ لڑکی ہی نہیں ہوتی، ناچتی گاتی ہوئی زلفیں اس کے کندھوں پر بکھری ہوئی آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میری بیٹی دیکھتی ہے، میری بیوی دیکھتی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں۔ کھلی نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین کی بات سنانے والے سے ہمیں دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اور ڈگڈگڑی بجانے والے کے سامنے ہم 24 گھنٹے اگر بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بیٹھیں۔ کیا وہ کہیں اس وقت اسلام یتیم نہیں ہو رہا؟ آپ اس کا نہیں پوچھتے، میں نہیں پوچھتا، پوچھنے والا کون ہوگا؟ ایک نصیحت اور وعظ کی بات نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے پر دکھ درد میں شریک ہیں، رشتہ دار کے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن اسلام کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ دکھ درد میں شریک نہیں بلکہ آپ کو پھونک دے رہے ہیں کہ اور تازہ ہو جائے۔ یہ صرف میں کہتا نہیں ہوں، یہ عمل ہو رہا ہے اس پر۔ اس ملک پاکستان میں جو آپ کے کان پک گئے کہ اللہ کے نام پر اس کو لیا گیا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شراب ہمارے ملک میں اسلام نے پہلے سے حرام کیا ہوا ہے، لوگ پیتے ہیں لیکن ہے حرام، اور یہ جان کر پیتے ہیں کہ میں پیتا تو ہوں لیکن پر ہے حرام۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے کام کریں، لیکن ہماری حکومت نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر لائسنس دے دیا شراب کا کہ فارن کے لوگ آتے رہتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، لہٰذا لائسنس ملنا چاہیے۔ اس کمپنی کا نام بھی آ چکا ہے اور لائسنس مل گیا ہے اور شراب بک رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر۔ مجھے اور آپ کو حکومت ٹٹول رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ابتدا میں یہاں کر لیتے ہیں، پھر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پھر کراچی ایئرپورٹ، پھر جملہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے عوام کو آزمانا چاہا۔ تو کہا کہ پل بنا دیں اور جو بھی جس کام کے لیے جائے گا پل سے گزرتا ہوا جائے گا، پل سے گزرتا ہوا جائے گا۔ اور ایک آدمی کھڑا ہوگا پل کے اس سر پر، جو گزرنے والے کے سر پر ایک جوتا بھی مارے گا۔ شروع ہو گیا سلسلہ، لوگ گزر رہے ہیں جوتا لگ رہا ہے، لوگ گزر رہے ہیں جوتا لگ رہا ہے۔ ایک دن سب کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارا مطالبہ ہے۔ جی کیا مطالبہ ہے؟ ہم ڈیوٹیوں پر جا رہے ہیں، ہم 18 گریڈ کے افسر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم تاجر ہیں، دیر ہو رہی ہے، جوتے مارنے والا ذرا زیادہ کر لیں۔ تو بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ پرلے درجے کے بے غیرت میرے ملک میں رہ رہے ہیں، پرلے درجے کے بے غیرت اس پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ زنا آزاد ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، شراب آزاد کوئی بات نہیں ہے، علماء پر بندشیں لگ جائیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے روٹی ملتی ہے وقت پر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیٹی کالج میں اس کے زلفیں بکھر جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے روٹی مل جاتی ہے۔ شام کو بیٹی آ گئی تو انگریزی سیکھ لی تھوڑی سی، کس کے ساتھ بیٹی کی چمن میں کون پروفیسر تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سر ہلا رہے ہیں، تمہارا سر ہلانا مجھے اچھا نہیں لگتا، کسی کام کا نہیں ہے تمہارا سر۔ بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ہمارے پاس یہ رپورٹس آتی ہیں، ہم سر ہمارا جھک جاتا ہے شرم سے۔ شاہ صاحب دعا کریں میرے بیٹے کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ بہت کماتا ہے، انجینئر بن گیا ہے، سول انجینئر بن گیا ہے۔ بھئی تو پھر کماتا بھی ہے، سول انجینئر بھی، تو بات کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ امی کو اور مجھے یوں بلاتا ہے کہ جس طرح ہم اس کے کلاس فیلو ہیں۔ اوئے ادھر آ، اور تو کی کر دے پینی، وہ اپنے پنجابی میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، تم نے مشین بنائی ہے پیسوں کی، اب مشین نیچے پیری رکھو، بوری رکھو، وہ بھرے گا۔ اس تمہیں ایسے غرض میں نہیں تھا نا کہ کوئی مثال بھی بنے۔ کئی لڑکے میں نے نیٹ پر مجھے دیکھا ہے کہ وہ کیا جو بجاتے ہیں رباب، یہاں لگا ہوا اپنا فوٹو دے رہا ہے، بے شرم بے حیا۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بڑے بھی دیکھیں گے، بزرگ بھی دیکھیں گے، میری ماں بھی دیکھے گی، میرے باپ بھی دیکھے گا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ تربیت تمہارے اسکول اور کالج کی ہے۔ آج شراب حلال ہو گیا، اور اس کے ساتھ دوسری خبر آپ کو بتاؤں، کتنے ارب روپے لیے ہمارے حکومت نے قادیانی کو آزاد کرنے کے لیے، تاکہ ان پر جو پابندی آئی ان میں کفر کی لگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ آج کی خبر ہے، خبر سنا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے کچھ بتا نہیں رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے برخورداروں، خدا کے لیے سوچ میں پڑ جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی حفاظت تو کر سکتے ہو کہ مستقبل میں ان کا کیا کردار ہوگا، یہ مستقبل میں کیا کریں گے، انجینئر بن کے صرف کمائیں گے یا ماں باپ اور کسی اور میں کوئی تفریق بھی کریں گے؟ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ان کا کیا درجہ ہے، یہ بھی کوئی سکھانے والا ہے؟ ہم خیر خواہی کے طور پہ حکومت کو کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے مدارس پر کتنی تکالیف آ رہی ہیں۔ خیرات کی طلبہ کو پڑھاتے ہیں، کچھ نہیں لیتے حکومت سے، 2000-3000 طلبہ سال میں ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں۔
ان کی رجسٹریشن ختم کر دی، اور ان کے پاس جو ڈگری ہے ایم اے کے برابر جو گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا تھا اس کو، وہ اب دینیات کے استاذ کے لیے قبول نہیں ہے۔ وفاق المدارس نے اس پر احتجاج کیا ہے، نئے طریقے سے، نت نئے طریقے سے تنگ کرنا۔ یہ سمندر میں جو یہ کشتی جا رہی ہے، اس میں ہم سب بیٹھے ہیں، خطرہ ہے کہ کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا نہ جائے۔ ہمیں ملاح کو ذرا ملاح کو کچھ نہیں تو کشتی سے اتر جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ دل دکھی باتیں ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میں تو آپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ میں زیادہ ثواب کس طرح کماؤں؟ حضور علیہ السلام ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے، کہ پیچھے سے ایک صحابی نے ذرا زور سے رونا شروع کیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہتا کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، کاش یہ میں ہوتا۔ ان کو حرص اور ہماری حرص میں فرق ہے۔ ہم مال کے ایسے وہ ہو گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، مجال ہے جیب سے میں پیسہ ہلا دوں، بائی کے گلے پہ یہاں ہاتھ رکھ لوں گا، لیکن پیسہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں تو اپنا غم کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حکومت کے معاملے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، وفاق المدارس والے بڑے بڑے علماء ہیں تقزمانی جیسے، ہم تو یہ آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بچہ بیچ رہے ہیں وہاں کا کیا حال ہے۔ میں آپ کو باتیں سنا نہیں سکتا، بعض باتیں سنانی والی نہیں ہوتی، جو ہمارے پاس آتے ہیں دعا کے لیے، ہم تو دعا کے لیے ہیں نا، مفت کے۔ انجینئر نہ ہوا کوئی آسمان سے کوئی چیز اتر آ گئی تو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اس کو آداب سکھاؤ، ایسے محفل میں بھیجو جہاں ادب ہوتا ہو، خود بخود ادب آ جاتا ہے، لیکن معاشرہ ہی خراب ہو تو ادب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے میرے مومنوں، میری مدد کرو، یعنی میری دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آپ جتنے بیٹھے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ مدد کر سکتا ہے، صرف کہتے ہو سر ہلاتے ہو۔ جب مدد کر سکتا ہے تو گورے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو شرک ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے، میں دوسرا سوال کروں گا، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ روزی وہ دیتا ہے؟ جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے۔ پھر رشوت کیوں لیتے ہو؟ کسی کی پلاٹ پر قبضہ کیوں کرتے ہو؟ تو بڑے غدار ہو، دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو۔ ایک طرف سے تمہارا عقیدہ روزی وہ دیتا ہے، دوسری طرف سے کسی اور کے سامنے ہاتھ۔ رشوت ہو، بھیک ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی اور کے پیسے سے اپنے دسترخوان کو خوبصورت کرنا پڑھ لے درجے کی بغیرتی ہے۔ یہ تو بغیر انسان ہے معاشرے کا، کیا گزرا فرد ہے، معاشرے میں رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ہونے کے باوجود کہ اللہ رزاق ہے، اس کے باوجود کسی اور کے ہاتھ سامنے پھیلانا، یہ تو بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ اور اپنے عقیدہ کے ساتھ دھوکہ ہے، غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میری مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ
ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اس پہ پکے ہو جاؤ کہ مدد وہ کر سکتا ہے، کوئی خدا کی قسم کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ بنا لو، یہاں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی کام آئے گا. اسباب استعمال کرو، درزی بن جاؤ، مشین چلاؤ، حق حلال روزی کماؤ، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. زراعت کرو، مزدوری کرو، سیمنٹ کی نوکری کرو، حلال ہے. نگاہ اوپر اللہ کے اوپر ہو کے دے گا وہ. اور یہ صرف کہنے سے نہیں، عقیدہ بن جائے. اور اب تک اگر جو کچھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں حساب کر لو، تھوڑا تھوڑا واپس ادا کرو، اپنے قبر کو خراب نہ کرو خدا کے لیے. اور جب بچہ ہوتا ہے وہ بھی ظاہر نطفے سے ہوتا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے، خون حرام کا بنا ہوا ہے. کل بچے سے کیا امید رکھتے ہو تم؟ غور سے سنے بات کو، سوچنے کے لیے وقت نکالے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے. بچے کو صبح بھیج دیا، کہاں بھیج دیا پتہ نہیں ہے. شکایت آتی رہتی ہے کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. دعا کرو. دعا سے ہر بات تو ٹھیک نہیں ہوتی. آپ دانا نہ بوئے اور مجھے کہو دعا کرو کہ اس کھیتی میں گندم اگ جائے، کیسے اگے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سب کو ہمیں مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تنصروا اللہ، اگر تم سب نے اللہ کی مدد کی. ان شرط کے لیے آتا ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، مسجد بنائی، طلباء کے ساتھ مدد کی، جو تمہارا کام ہے. حکومت کا کام حکومت کا ہے. ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ عقیدہ ہے تو اللہ کی مدد کرو. ایک کنجوس بہت ہو تم لوگ. 1200 چندہ ہوتا ہے ہمارے مسجد میں، 12 تک مسجد بری ہوتی ہے. کیش کا بل ابھی آئے گا، ابھی وہ بھیجتے نہیں ہیں خدا کے بندے، بل بھیجتے نہیں ہیں. قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ جائے اور چیمہ کو ساتھ کر کے گیس کا بل لے آئے، پھر ہزاروں روپے آتا ہے، پھر کون بھرتا ہے؟ الحمدللہ پانی گرم ملتا ہے، یہاں پر گیس جلتی ہے، بجلی سارا کچھ، روپیہ محل بھی نہیں دیتا. مجھے تو ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں؟ خدا کی قسم میں اس سے مانگتا ہوں. آپ سے کہتا ہوں مت مانگو کس سے، میں تم سے کیسے مانگوں گا؟ تم کون ہو مجھے دینے والے؟ خدا کے لیے اپنے تجربے کو ذرا کھول لو، اللہ برکت دے گا. خیال کرو ان باتوں کو. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنون. یہود نصارہ کو نہیں کہا، مجھے کہا. ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. قدم قدم پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مدد ہوگی، ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے. انہی سے پوچھ لیں جن کی مدد ہوتی ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہیں بھی آپ کا پاؤں ڈگمگائے گا نہیں. ڈگمگانے کی صورت میں وہ قدم جمائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی دین کی مدد کرو، مدارس کی مدد کرو. حکومت پیچھے ہو گئی ہے مدارس کی، آپ کو معلومات نہیں ہے. شراب حلال ہو گیا، لائسنس جاری ہو گیا. رشوت لی گئی اربوں روپے باہر کے ملک سے. ملنے کا خبریں ہیں کہ قادیانیوں کا کفر کا فتویٰ کسی طریقے سے ہٹا دیں. یہودیوں کو اندر لانے کے لیے پاسپورٹ کا انکشاف ہو گیا، اور آسیہ ملعونہ کو لے جانے کے لیے اسرائیل کا جہاز کامیاب نہ ہو سکا. 12 گھنٹے ایئرپورٹ پر کھڑا ہو کر کے واپس چلا گیا. آپ کی کشتی کہاں جا رہی ہے؟
ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ روزانہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، روزانہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. القریب دیکھیں جو منی بجٹ آ رہا ہے، پھر آپ دیکھ لیں گے. کل ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ہیں وہ میٹر لگانے گئے. یہ کیا کون سا میٹر ہے یہ جو گیس چلتا ہے، گیس کا میٹر، وہ لگانے گئے تو اس نے کہا بھائی میٹر ایک ہی لگاؤ. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اب کم از کم 20,000 فیس بل آئے گا، کیونکہ جو باہر سے خریدا گیا تھا وہ بہت مہنگا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا منصوبہ کوئی دوسرا ہے. اور میں ایک بات کو سمجھتا ہوں، وہ نہیں سمجھتے. کیا وہ گھاس کھاتے ہیں؟ لیکن جب میرا طریقہ کار اس لیے الگ ہے کہ مجھے گول کرنا ہے، مجھے ایک ہدف تک پہنچنا ہے، تو میں ٹانگ پہ بھی ماروں گا اور سر پر بھی ماروں گا، فاؤل بھی کروں گا اور سب کچھ کروں گا کہ میں گول تک پہنچ جاؤں. حالانکہ مجھے خوب پتا ہے کہ فاؤل کر رہا ہوں، میں آؤٹ ہو جاؤں گا، گیم سے باہر ہو جاؤں گا، لیکن نظریں بچا کر کے میں ٹیمپرنگ بھی کر دیتا ہوں، سارا کچھ کر دیتا ہوں. مجھے ایک ہدف ہے، میرا گول ہے، اس کو میں نے لینا ہے. یہاں بھی ایک گول ہے، میرا اندازہ یہ ہے. اور میں ان کو بطور نصیحت کہتا ہوں، جو میرا منصب ہے نصیحت کا. میں نہیں کہوں، آپ کو کہوں گا تو کون کہے گا؟ جہاں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے دین کو ختم اس لیے نہیں کیا جا سکتا، آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس دین کو اللہ چلائے گا علماء کے ذریعے. آپ مدد کریں یا نہ کریں، آپ مدد کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ بھی مدد ہوگی. آپ مدد نہیں کریں گے تو اپنے دین کو خود چلائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے. ایسے بہت آئے. نمرود نے تو ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اور کیا کر سکتا تھا؟ زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر چیرا گیا عریقے سے. دین چل رہا ہے، چلے گا قیامت تک. بدنام ہو رہے ہو، 65 سال کے آدمی ہو گئے ہو، بس کرو، قبر کا خیال کرو. داڑھی میں سفید لگ جائے اس کے بعد بھی انسان کہے کہ دنیا میری ہے، یہ بہت بیوقوف آدمی ہے. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.